بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج ہمارے دوست ایک خاور صاحب ہیں، انہوں نے ایک سوال بھیجا ہے، لیکن سوال اہمیت کامل ہے، تو اس وجہ سے ان کی یہ ایک ویڈیو پوسٹ بنا رہا ہوں تاکہ سوال بھی واضح ہو جائے، اس کا جواب بھی آ جائے، اور جو دوست احباب اس سوال کے حوالے سے یا اس مفہوم کے حوالے سے یا اس موضوع کے حوالے سے شک کا شکار ہیں، تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ پتہ چلے کہ شیخ جب بات کرتے ہیں تو ایسے چھپا کے کرتے ہیں اور اس کو کس طرح سے سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میرا گلا چونکہ خراب ہے، تو اس وجہ سے آپ کو آواز اب جیسی بھی آ رہی ہے گزارا کریں جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن سوال شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے جواب پہ بات کرتے ہیں۔ سوال میں نے یہ آڈیو سوال لگا دی ہے، آپ اسے سن لیں، تو اب اس کے بعد پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم ابرار بھائی، کتاب تاج التراجم اور ٹاپک ہے الفتح اور صفحہ نمبر 177۔ اس کا آخری حصہ، آخری لطیفہ جو اس ٹاپک کے تحت ڈسکس ہوا ہے، اے انسان، چابی یعنی وجود پھینک کر اللہ کی طرف دوڑ، وہ تجھے ابدی سعادت سے ہمکنار کرے گا۔ حضرت بایزید بستامی سے بھی یہی کہا گیا، اپنے نفس کو چھوڑ اور آ جا۔ اچھا ابرار بھائی، اب تھوڑی سی یہ وضاحت آپ سے طلب ہے مجھے کہ آیا یہ وجود کو چھوڑ کا معنی جو رذائل ہیں وجود میں، ان کا چھوڑنا ہی حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کا مطمع نظر ہے؟ کیونکہ اگر نفس کو کہ اپنی حقیقت کو ہی چھوڑ دے، یہ معنی تو نہیں ہے نا۔ یہ تھوڑی سی مجھے وضاحت فرما دے، کیونکہ یہ 2-3 جگہ یہی کانسیپٹ اپنے نفس کو چھوڑنے کا آیا ہے، تو اس میں سے ہم یہی آیا مانی لیں گے نا کہ اپنے نفس کے جو رذائل ہیں انہیں ختم کر۔ یہ تھوڑی سی مہربانی فرمائیے گا۔ جی بھائی، اچھا، یہ آپ نے اپنے سوال میں 2-3 چیزیں پوچھی ہیں، یہ میرے پاس موجود ہے کتاب انشاء دوائر اور تاج التراجم کے صفحہ نمبر 177 میں، یہ 175 پہ یہ شروع ہو رہا ہے ایک ترجمہ جو ہے بیان الفتح، یعنی فتح کا بیان ہے۔ اس میں سے آپ نے سوال کیا ہے، تو میں یہ تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ فتح سے کیا مراد ہے۔ اچھا، یہ اس کا جو پہلا لطیفہ ہے اس میں حق تعالیٰ فرما رہا ہے، تو کن سے تخلیق یافتہ وجود ہے اور اللہ تعالیٰ تخلیق کرنے والا وجود ہے۔ اس نے تجھ سے وجود کو کھولا، سو تو وجود کی چابی ہے، تو اس کے پاس ہے اور تجھے صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ مطلب یہاں پر ایک تو کن کی بات ہو رہی ہے، دوسری وجود کی بات ہو رہی ہے، اور تیسری وجود کی ابتدا کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے جو بنیادی سوال کیا، ہاں، وہ ہے نفس سے ریلیٹڈ، وہ خیر ہم آگے پڑھیں گے، پہلے بلکہ آپ کا سوال پڑھ لیتے ہیں۔ یہ سب سے آخری لطیفہ ہے، اس میں شیخ اکبر فرماتے ہیں، اے انسان، چابی یعنی اپنے وجود کو پھینک کر اللہ کی طرف دوڑ، وہ تجھے ابدی سعادت سے ہمکنار کرے گا۔ ابو یزید بستامی سے بھی یہی کہا گیا کہ اپنے نفس کو چھوڑ اور آ جا۔ تو آپ کا بنیادی سوال یہ ہے کہ یہاں پر نفس کو چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ کیا نفس کو چھوڑنے سے ظاہری وجود کو چھوڑنا مراد ہے، کیونکہ اوپر چابی یعنی وجود کی بات کی گئی، یا نفس کو چھوڑنے سے مراد نفس کے رذائل کو چھوڑنا ہے؟ اچھا، اسی ایک تو چلے ہم اس کا جواب دیتے ہی ہیں، لیکن یہ واضح کر دیں کہ شیخ جب بھی کچھ لکھتے ہیں تو وہ ارد گرد اوپر نیچے آپ کو ایسے اشارات لازمی دیتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چلے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اسی بیان الفتح میں جو دوسرا اشارہ ہے وہ اس میں ایک چابی کی حیثیت رکھتا ہے، مطلب اس سے کھل جائے گی بات کہ شیخ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، کیا تو جانتا ہے اللہ نے سب سے پہلے تجھ میں کون سا در کھولا؟ تیرے نفس کا در، یعنی کہ وجود کی بات ہو رہی ہے، کھلنے کی بات ہو رہی ہے، اور سب سے پہلے جو در کھلا وہ کون سا تھا؟ وہ نفس کا تھا۔ جب تو ظاہر ہوا تو نے تکبر کیا۔ اب یہاں پر ہمیں ایک اشارہ ملا ہے کہ شیخ نفس کو تکبر کے ساتھ جوڑ کے بات کر رہے ہیں۔ پھر اس نے تجھے بھوکا رکھا تو محتاج ہوا، یعنی کہ جب تیرے نفس کو اس نے وجود بخشا تو تیرے اندر ایک قوت آئی، اس قوت سے تو نے تکبر کیا اور تو نے کہا کہ یہ میری ذاتی قوت ہے،
یا تو نے یہ سمجھا، تو اس ذاتی قوت سے تیرے اندر ایک ایسی چیز آئی جو تیری حقیقت کے متنافی ہے یا تیری حقیقت کے الٹ ہے، تو پھر اس نے تجھے بھوکا رکھا تو تو محتاج ہوا، یعنی اس نے پھر تجھے تیری کمزوریوں پہ جب اس نے ہاتھ ڈالا تو تب تجھے سمجھ میں آئی کہ تو بڑا کمزور سی شے ہے۔ تو اب اس نفس کو یہاں پر واضح ہو گیا کہ شیخ نفس سے مراد یہاں پر نفس کی وہ چیزیں لے رہے ہیں یا وجود کی وہ چیزیں لے رہے ہیں جس کو انسان جب وجود پاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ اس کی ذاتی ہیں، جس میں سے ایک تکبر ہے، قوت ہے، سلطنت ہے، اپنے ابنائے جنس یعنی اپنے جیسوں پر حکمرانی ہے، اور یہ اس خواہش کا اظہار ہے کہ ہر کوئی اس کی طرف متوجہ ہو۔ یہ سب نفس کے رذائل ہیں، مطلب یہ سب قوتیں ہیں لیکن یہ اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہیں۔ جب اس کو عطا کی ہیں تو اس کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ اس کی اصل جو قوت ہے یا اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ عبودیت ہے۔ تو اسی جانب جب شیخ نے یہ کیا تو ہمیں واضح ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مختلف اشارات ہیں جس میں یہ وجود کے حوالے سے بھی ہے، چابیوں کے حوالے سے بھی ہے، انسان وجود اور عبادات کے ہونے کی چابی ہے، اسی سے اظہر ظاہر ہوتا ہے، وہی ابد کا در کھولتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس لطیفے پر جو ان کو تنگ کر رہا ہے یا جس کو یہ درست سمجھ نہیں سک رہے۔ اے انسان، چابی یعنی وجود پھینک کر اللہ کی طرف دوڑ۔ اب اس کو پچھلے سے ملائیں تو بات بالکل واضح ہے کہ جب حق نے تجھے وجود دیا ہے تو تیرے ساتھ جو قوتیں آ گئی ہیں، مطلب تیرے اندر جو قوت آ گئی ہے، تیرے اندر تکبر آ گیا ہے، تیرے اندر بڑائی آ گئی ہے، تیرے اندر یہ خواہش آ گئی ہے کہ تو ہر جگہ پہ چاہتا ہے لوگ تجھے دیکھیں، تیری پیروی کریں، تیری بات سنیں، تو اب تو نے اس سے حق تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر اب تو نے میرے پاس لوٹنا ہے تو یہ وجود اور اس کی قوتوں کو چھوڑ اور اپنی حقیقت پہ آ کے میری طرف لوٹ۔ اپنی حقیقت کیا ہے کہ تیری حقیقت یہ ہے کہ تیرے پاس کوئی چیز اپنی ذاتی نہیں ہے، اسی لیے ابو یزید بستامی سے بھی کہا گیا کہ اپنے نفس کو چھوڑ اور آ جا۔ اچھا، اب یہ جو حقیقت کو چھوڑنا ہے تو کیا اس سے مراد یہ ہے کہ بندے کا اپنی بشریت کو چھوڑنا؟ کیونکہ یہ سوال انہوں نے کیا کہ اس سے شاید مراد یہ ہے، تو وہ بھی کشمکش کا شکار تھے، پتہ نہیں مراد ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ یہاں پر مراد بندے کا اپنی بشریت کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ اکبر نے فتوحات مکیہ میں بالکل واضح کر کے یہ لکھ دیا ہے کہ بندہ جب تک اس دنیاوی زندگی میں ہے اس کی بشریت ختم نہیں ہوتی، اس کی بشریت باقی رہتی ہے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہے۔ اور شیخ اس آیت کو لے کر آئے ہیں، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حجاب، کہ کسی بشر کے لیے روا نہیں کہ اللہ اس سے براہ راست کلام کرے، ہاں مگر ایسا وحی یا حجاب کے پیچھے سے ہوتا ہے۔ تو یہ بات تو واضح ہے، اور حجاب بشریت میں ہم نے ابن العربی بیٹھک میں یہ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح شیخ حجاب بشریت کے اٹھنے کے قائل نہیں ہیں۔ ہاں، چند لمحوں کے لیے، کچھ دیر کے لیے، کچھ مدت کے لیے اس حجاب سے فنا تو ہو سکتا ہے بندہ، لیکن یہ جب تک انسان کی زندگی ہے یہ باقی رہے گا، یہ حجاب اٹھے گا نہیں۔ تو اس مقام پہ حجاب بشریت کو اور اس مقام پہ اپنے نفس کو چھوڑ کر آنے کی جو بات ہے، اس دونوں کو ملائیں تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ شیخ یہاں پر چھوڑنے سے مراد یہ نہیں لے رہے کہ تو اپنی بشریت کو چھوڑنے سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ اس بشریت کے ساتھ جو تجھے قوت ملی ہے وہ قوت تیری اپنی نہیں ہے، اس قوت کو چھوڑ دے اور اپنی عبودیت میں آ جا۔ بشریت نہیں چھوڑنا، کیونکہ بشریت چھوڑے گا تو ظاہری بات ہے پھر تو موت ہے، لیکن اس قوت کو چھوڑ جو اس بشریت کے ساتھ ملی ہے، اور اپنی حقیقت کو دیکھ کے تیری حقیقت میں تو کمزوری ہے، تیری حقیقت میں تو عین ثابتہ کی عدم والی حالت میں کسی بھی وجود سے متصف نہ ہونا ہے۔ اچھا، اب اسی سوال کو ہم ایک تیسری کتاب سے مکمل کرتے ہیں۔ یہ کتاب وسائل السائل، شیخ اکبر کے شاگرد اسماعیل ابن سعودکین النوری نے شیخ کا کلام جو نقل کیا اور جمع کیا اس حوالے سے ہے۔ تو اس میں شیخ اسی سوال کو، بلکہ یہ انہوں نے پوچھا، شیخ اسماعیل ابن سعودکین کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اپنے شیخ سے ابن العربی سے کہ جی ابو یزید بستامی کے اس کلمے کی، اس بات کی حقیقت کیا ہے، مجھے اس بات کی حقیقت بتائیں، بات کیا ہے؟ اترک نفسک وتعال، کہ اپنے نفس کو چھوڑ اور آ جا۔ تو میں نے شیخ اب اسماعیل ابن سعودکین کہتے ہیں
میں نے شیخ اکبر سے پوچھا کیا اس سے مراد نفس کی صورت ہے یا کچھ اور ہے، تو مجھے آپ بتائیں کہ حقیقت اس سے کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ تو اس پر شیخ اکبر نے فرمایا کہ اس سے مراد نفس کی وہ صورت ہے جس صورت پہ حق تعالیٰ نے اسے تخلیق کیا، اس صورت پہ حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اور کہتے ہیں کہ نفس اس صورت کو تب ادراک کرتا ہے کہ جب وہ ما سوائے حق سے اپنا تعلق توڑتا ہے، یعنی کہ جو شخص ما سوائے حق سے اشیاء سے اپنا تعلق توڑتا ہے اور اس حقیقت کے سے تعلق جوڑتا ہے، اس پہ نظر کرتا ہے، تو وہ پھر اس صورت کو متحقق کرتا ہے۔ اور وہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسی بات نہ ہو اور اگر اس قول سے کچھ اور مراد ہو تو پھر تو یہ مراد ہوگا کہ اپنی ذات کو چھوڑ اور آ جا۔ ذات کو تو کوئی شخص نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ وہ ذات ہی اس کی حقیقت ہے، اور ایسی بات درست نہیں۔ تو پھر اسماعیل ابن سعودکین نے پوچھا کہ جی مجھے بتائیں کہ پھر کوئی شخص کس طرح سے یہ چھوڑ سکتا ہے، کس طرح سے مطلب اس نفس کی اس حالت پہ آ سکتا ہے۔ تو شیخ اکبر نے فرمایا کہ ان لا یترک نفسہ تتعلق بشیء من الموجودات ولا تساکنہ الا ان یکون الحق کا متعلق ہو، کہ نفس کسی بھی چیز موجودات میں سے، اشیاء میں سے کسی بھی چیز سے جب بھی تعلق بنائے تو اس کے پیش نظر حق تعالیٰ ہی ہو، یعنی کہ وہ ہر چیز میں حق تعالیٰ کو ہی دیکھے۔ جب وہ ایسی صورت میں حق تعالیٰ کو دیکھے گا تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اس نے اپنی اس صورت کو متحقق کیا کہ جس صورت پہ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، اور یہ وہی صورت تھی کہ جس کے بارے میں آیا اللہ تعالیٰ نے آدم کو بہترین صورت پر بنایا، اور ایک دوسری حدیث آدم کو اپنی صورت پر بنایا۔ تو یہ میرے خیال میں آپ کے سوال کا ایک مختصراً اور تفصیلاً ایک ہی جواب ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، سن لیں۔ میں اب اس چند نکات اس کے جو ہیں وہ بالکل واضح کر دوں تاکہ پھر سے وہ ریوائیو ہو جائیں۔ ایک یہ کہ بشریت چھوڑنے سے مراد یہ ظاہری جسم چھوڑنا نہیں ہے۔ بشریت چھوڑنے سے مراد بشریت کو حاصل وہ قوتیں جو کہ در حقیقت بشریت کی نہیں ہیں لیکن حق تعالیٰ کی طرف سے ودیت کی گئی ہیں، ان حق کے سامنے جاتے ہوئے ان قوتوں کو چھوڑنا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ حجاب بشریت کبھی نہیں اٹھتا، یہ دوسری کتاب سے یہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ نفس کو چھوڑ کر آنے سے مراد یہ ہے کہ نفس کے اندر جو تکبر پیدا ہو گیا، جو اس کو قوت ملی، تو اس کے اندر جو چیزیں آ گئیں، تو اب ہم ان کو ساری چیزوں کو رذائل بھی نہیں کہہ سکتے۔ مطلب قوت ہے، اس کو آپ ٹھیک طریقے سے استعمال کریں تو اچھی ہے، بری طریقے سے استعمال کریں تو بری ہے۔ تکبر جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں یہ بھی ہے کہ میدان جنگ میں کوئی شخص دشمن کے سامنے متکبر ہوتا ہے تو وہ بڑی اچھی بات ہے، اور کوئی شخص اپنے جیسوں پہ تکبر کرتا ہے تو بڑی بات۔ مطلب یہ نفس کے اس طرح سے رذائل بھی نہیں ہے، ایک نسبی چیزیں ہیں جن کا مطلب اضافتیں ہیں۔ اس کا تعلق اس طرح سے ہے کہ انسان حق کے سامنے جائے تو بندگی عبودیت کی صفات لے کر جائے، اور خلق کے سامنے جائے تو اس صفات کے ساتھ جائے جس سے حق راضی ہو۔ تو نفس کو چھوڑنے سے مراد سادہ لفظوں میں یہ ہے۔ اور تیسرا جو شیخ نے فرمایا کہ اپنی اس صورت کو متحقق کرنا کہ جس پر حضرت آدم علیہ السلام کی وہ صورت کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، تو اس سے مراد یہی ہے کہ ہر چیز کو جب بھی دیکھنا صورت میں، اشیاء میں، تو ہر چیز میں حق تعالیٰ کو ڈھونڈنا یا ہر چیز کا تعلق حق تعالیٰ سے جوڑنا۔ جو شخص یہ کر لیتا ہے تو وہ اپنی اس صورت کو بھی متحقق کر لیتا ہے، یعنی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہر قوت ہر چیز کو قائم کرنے والا یا ہر قوت حق تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور میں جو ہوں میرے اندر جو ہے وہ ذاتی کمزوری ہے، اور اس طرح سے۔ تو یہ سادہ لفظوں میں آپ کا جواب تھا۔ انشاءاللہ آج شام کو ابن العربی بیٹھک بھی ہے 6:30 بجے، تو اس میں بھی شرکت کریں۔ باقی نیکسٹ کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ وہ بھی اسی طرح سے کوئی کوشش کریں گے کہ اس کی بھی ایک چھوٹی سی کوئی ویڈیو بنا دیں تاکہ سوال ایک کا ہو لیکن افادہ سب کو ہو جائے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔